السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم ہر سال 25 دسمبر کو، اور اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ پورے عالم، پورے دنیا میں بڑی دھوم دھام سے میری کرسمس ڈے کو منایا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول جتنا مسلمانوں کے لیے عید ہے، ایک تحقیق کے حساب سے کرسمس ڈے منانے کے لیے دوستوں، ایک تحقیق کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول کرسمس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا فیسٹیول کہ دنیا کے سب سے زیادہ خرچہ اسی فیسٹیول کے اندر کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر یہ کرسمس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن عیسائیت کا ماننا ہے کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے، یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، تو آخر مسلمان اس دن کو کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ تو پیارے دوستو، مسلمان میری کرسمس نہیں منا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑا کنفیوژن، ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری، تاریخ میں جانی ہوگی۔ آج سے تقریباً 2000 سال قبل فلسطین کے اندر ایک چھوٹے سے قصبے، ایک چھوٹے سے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادی تھی، لیکن اس وقت یہودیوں کی آبادی ہونے کے باوجود حکومت یہودیوں کے ہاتھ میں نہ تھی، بلکہ اس وقت کے سب سے سپر پاور رومن امپائر کے اندر حکومت تھی۔ دوستو، اس وقت رومن امپائر اپنے سب سے پیک پر پہنچی قوت کے حساب سے۔ تو دوستو، وہاں پہ اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام، جو روم کا اس وقت کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ تو ہم سب اچھے سے اس بادشاہ کے، اس امپائر کو جانتے بھی ہیں۔ اسی کے نام سے سال کے ایک مہینے کا نام اگست پڑا۔ تو دوستو، اس وقت یہ بادشاہ، یہ امپرر ایک غلطی کی جو صدیوں سے، جب سے اس کائنات کا وجود ہوا ہے، جب بھی کوئی حکومت، کوئی سلطنت اپنے عروج، اپنے پیک پر پہنچتی ہے تو ایک غلطی کرتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ اس امپرر نے وہی غلطی دہرائی۔ کوئی حکومت اپنے پیک پہ پہنچتی ہے تو خود کو خدا سمجھ بیٹھتی ہے، تو اس وقت یہ خود کو خدا کہلوانے لگا اور اپنے پورے مملکت میں، پوری بادشاہت میں خود کے نام کا ٹیمپل بنوانے لگا، لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے کہنے لگا۔ دوستو، یہی وہ دن، یہی وہ زمانہ تھا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں جب ظلم زیادتی بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی آلمائٹی پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور یہ دنیا کا دستور بھی رہا ہے۔ دوستو، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ آپ یہودی لوگوں کے بیچ بڑھتے رہے، رومن امپائر کے اندر آپ کی پرورش ہوتی رہی، آپ بڑھتے رہے، لیکن بچپن سے آپ دوسرے بچوں سے بالکل الگ تھے، مختلف تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو خود ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ دوستو، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، اور وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے اسکالر سے ڈیبیٹ مناظرہ کرتے چلے جاتے تھے، اور ڈیبیٹ مناظرے میں یہودیوں کے جو بڑے بڑے اسکالر اس وقت موجود تھے، اس ڈیبیٹ، اس مناظرے کے دوران جب وہ ہارنے کے کگار پہ آتے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام کے ساتھ بازار میں ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ہوئے آپ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تلاش کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ یہودیوں کے بڑے بڑے اسکالر کے بیچ بیٹھ کر مناظرہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، اس وقت آپ ڈیبیٹ میں اتنے آگے بڑھتے چلے گئے، اس وقت تمام جو اسکالر تھے ان کے پاس کوئی جواب نہ ملا، کوئی جواب نہ بن پایا، تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کے لیے پلاننگ کر لی کہ اب کوئی چارہ کار نہیں، اس لڑکے کو مارنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں آگے بڑھ کر عام لوگوں میں اس بات کی تبلیغ، اس بات کو کہنے لگے کہ تمہارے بیچ جو یہ لوگ تمہارے دین کے نام پہ دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت میں رد و بدل، تبدیل کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد بڑے بڑے اسکالرز کے دل میں مزید اور نفرت پیدا ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک یونیک چیز عطا کی، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو آپ اپنے انگلی سے اس کو چھو دیتے، اس کو ٹچ کر دیتے تو وہ بیماری بالکل صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ دوستو، یہ معجزہ عطا ہونے کے بعد دور دراز مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے چلے گئے، اور آپ کا فالورز کا جو تعداد رہا بالکل دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ میرا دوستو، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی نفرت یہودی
स्कॉलर्स के दरमियान पहले से था ही। अब धीरे धीरे यह बात रोमन एम्पायर को पहुंची तो उसको भी अंदाज़ा होने लगा, हो सकता है कि मेरी सल्तनत का भी तबाही का यह लड़का बाइस बन जाए। दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम शहर के जानिब निकलते हैं। जब आप उस शहर के जानिब निकलते हैं तो आपकी मोजज़ात को देखते हुए वहाँ के आम लोग आपके लिए छुहारे फेंकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस वक्त का दस्तूर था कि जो बड़े लोग होते थे, मोहतरम लोग हुआ करते थे, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनके वेलकम के लिए खजूरें फेंकी जाती थी। आपके साथ ऐसा ही वहाँ के लोगों ने किया। इसको देखते हुए रोमन एम्पायर को और ख़दशा हुआ कि लड़का मुस्तकबिल में एक ख़तरा बन सकता है। दोस्तों, इसको देखने के बाद यहूदी स्कॉलर्स और रोमन एम्पायर के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि इनको फांसी दे दी जाए, इनको मार दिया जाए। दोस्तों, इस चीज़ का पता ईसा अलैहिस्सलाम को मिलती है। उस वक्त ऐशा के वक्त आप अपने 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ रात का खाना खाते हैं, ऐशाइया करते हैं, डिनर करते हैं, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमां पे उठा लिया, जिसको कुरान मुक़द्दस के अंदर भी बयान किया गया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सूली दी गई, बल्कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं। तो आपको दुनिया से चले जाने के बाद आपके जो तकरीबन 11 फॉलोअर्स थे, इन्होंने सोचा कि आपकी तालीमात को, आपकी टीचिंग को पूरे दुनिया में आम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आपकी टीचिंग को पूरे दुनिया में फैलाना हमारा फरीज़ा है। आपके जो करीबी फॉलोअर्स थे पूरे दुनिया में इस चीज़ को फैलाने के लिए मुंतशिर हो गए, बिखर गए। तो इन्हीं फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर का नाम आता है जिसका नाम सेंट पॉल था। आज की ईसाईयत में इस शख्स का बहुत बड़ा रोल है, शख्स का बहुत बड़ी अहमियत है। दोस्तों, यही वह शख्स है जिसने पहला कंसेप्ट लाया कि ईसा बिन मरियम, ईसा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के बेटे थे, खुद अल्लाह थे, खुद खुदा थे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जो ईसाईयत के अंदर, ईसाई मज़हब के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से 3 अक़ीदे, 3 बिलीफ हैं कि ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जो कंसेप्ट लाया यही शख्स जिसका नाम सेंट पॉल। लेकिन दोस्तों, बड़ी तहक़ीक़ के बाद इसमें तहक़ीक़ करेंगे तो मालूम होगा ये शख्स जिसका नाम सेंट पॉल है, पूरी ज़िंदगी ईसा अलैहिस्सलाम से इसकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन यह मानना है, लोगों का कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो ख़ास फॉलोअर्स थे उनमें सेंट पॉल का भी नाम आता है। लेकिन दोस्तों, ये बात ऑथेंटिक मोतबर नहीं है। जो ऑथेंटिक मोतबर तारीख़ की किताबें हैं उससे मालूम पड़ता है कि पूरी ज़िंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका ना कोई सरोकार रहा है, ना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ना इसकी कोई मुलाकात हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से चले जाने के बाद ईसाईयत धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती चली जा रही थी। उस ज़माने में को फैलने से रोकने के लिए हुआ करते थे जो पीटर को पूजा करते थे, जो पीटर को माबूद माना करते थे। तो दोस्तों, उस वक्त अचानक रोमन एम्पायर को यह खदशा हुआ ईसाईयत मज़हब को देखते हुए कि ईसाई मज़हब धीरे धीरे दुनिया में फैलती जा रही है। इनको यह खदशा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि नामुल इशा ख़त्म हो जाए और ईसाईयत पूरी दुनिया में फैल जाए। दोस्तों, इसको देखते हुए रोमन एम्पायर ने पूरी प्लानिंग के साथ ईसाईयत को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और इस मंसूबे में कामयाबी हासिल की। ईसाईयत पे इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा हमला किया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी बयान किया है। धीरे धीरे पूरे दुनिया में ईसाईयत फैलती जा रही थी, लेकिन उस वक्त जो सुपर पावर हुकूमत थी रोमन एम्पायर की थी। इस चीज़ को देखते हुए ईसाइयों ने चीज़ सोचा, रोमन एम्पायर को मुतासिर करने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि वो लोग भी ईसाईयत को कबूल कर लें, जिसका शुरुआत ईसाइयों ने इस चीज़ से किया। रोमन एम्पायर को इम्प्रेस करने के लिए, मुतासिर करने के लिए ईसा के नाम चेंज करके जेसस किया गया, जिसको आज जेसस के नाम से पूरी दुनिया जान रही है। दोस्तों, उस वक्त जो रोमन एम्पायर थी पूरे यूरोप में फैली हुई थी और उनकी जो कलर थी वो वाइट हुआ करते थे, दीगर लोगों से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया करते थे। इसको देखते हुए ईसाइयों ने दूसरी चाल चली कि रोमन को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की एक फ़ोटो बनाई और उस फ़ोटो को रोमन एम्पायर के कलर की तरह यानी वाइट कलर देकर ये बात कहा कि हम रोमन एम्पायर की तरह है। दरअसल जो फ़िलिस्तीनी लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनका रंग गंदुमी था, लेकिन जो रोमन एम्पायर हुआ करते थे उनका कलर, उनका रंग वाइट हुआ करता था। इस चीज़ के ज़रिए मुतासिर करने के लिए ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो तस्वीर बनाई उसका कलर वाइट किया
آج بھی آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہے وائٹ نما معلوم پڑتا ہے۔ اور دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہے سب سے پرانی پینٹنگ ہے، سب سے پرانی تصویر ہے، اور اب تک کی دنیا کے سب سے مہنگی تصویر جو بکی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بکی، جس کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خریدا۔ اس کے بعد رومن امپائر کو یہ چیز ریئلائز ہوا، احساس ہوا کہ عیسائیت بڑھتی جا رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ختم ہو جائے۔ اس کو دیکھتے ہوئے رومن امپائر نے پورے پلاننگ کے ساتھ عیسائیت پہ حملہ کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کو نازل کیا اس میں اس کا ذکر کیا۔ دوستو رومن امپائر کا سب سے بڑا حملہ عیسائیت پہ اس وقت ہوا تھا پورے پلاننگ کے ساتھ کہ عیسائیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وقت ان میں سے 3 نوجوان بھاگ کر ایک غار کے پناہ لیے تھے، یعنی ایک غار کے اندر آ کے چھپے تھے، جس کو قرآن مقدس کے اندر بھی ذکر کیا گیا، جس کو اصحاب کہف کا نام دیا جاتا ہے، یعنی غار والے۔ مختصراً اس حملے سے بچ کر 3 نوجوان چھپے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلا دیا، اور جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو معلوم پڑا کہ ایک نئی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ دوستو اس پورے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا۔ یہ جو 3 نوجوان تھے بھاگ کر اس غار کے اندر آ کر چھپے تھے، اس واقعے کو قرآن مقدس نے بھی بیان کیا ہے۔ دوستو آگے چل کر روم کا ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام کانسٹینٹائن تھا، آگے چل کر عیسائیت کو اپناتا ہے، عیسائی مذہب کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے بعد جو پورے رومن امپائر تھی عیسائیت کرسچینٹی عیسائی مذہب کو قبول کر لیتی ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جس مذہب کا ہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ روم کا بہت بڑا بادشاہ نے آگے چل کر عیسائیت کو اپنایا، اور اس کے بعد پورے رومن جو فوج جو لوگ بچے تھے عیسائیت کو اپنانا پڑا اور عیسائیت مذہب میں آ کر مل گئے۔ دوستو یہی وہ بادشاہ کانسٹینٹائن جو موجودہ میری کرسمس آج پوری دنیا منا رہی ہے، اس کا ایجاد کردہ چیز تھا۔ یہی بادشاہ تھا جس نے روم کا فیمس فیسٹیول کے اندر ایک درخت کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا پکچر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس وقت کا جو رومن امپائر تھا جس نے آگے چل کر عیسائیت کو قبول کیا، اس درخت کی اہمیت اس لیے تھی کہ ٹھنڈی کے موسم میں وہاں پورے درخت سوکھ جایا کرتے تھے، ختم ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ درخت قائم ہوا رہتی تھی، باقی رہتی تھی، زندہ رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت مذہبی طور پہ کافی زیادہ تھا۔ تو دوستو یہی وہ بادشاہ تھا جس نے اس درخت کو فیمس فیسٹیول سے ملا دیا، اور اس نے ہی اعلان کروایا، اس نے ہی اناؤنس کروایا یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، اور اس نے ہی اعلان کروایا کہ میری کرسمس ہر سال 25 دسمبر کو منائی جائے گی۔ پیارے دوستو یہ یہودی بادشاہ جو آگے چل کر عیسائیت کو قبول کرتا ہے، آگے چل کر دونوں مذہب کو مخلوط کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس منائی جائے گی۔ لیکن دوستو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ان کے ماں مریم علیہ السلام کے پاس سوائے کھجوروں کے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانب وحی کیا تھا کہ آپ کھجور کے ٹہنی کو ہلائیے، اور کھجور کے ٹہنی ہلانے کی وجہ سے جو کھجور پک کے گر رہے تھے آپ کھا کر طاقت حاصل کر رہی تھی۔ دوستو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کھجور پکنے کا موسم کون سا ہے، کھجور کس موسم میں ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھجور گرمی کے موسم میں ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی، نہ کہ ٹھنڈی کے مہینے میں۔ لیکن دوستو آج میری کرسمس جو تہوار فیسٹیول بنائی جا رہی ہے دسمبر ٹھنڈی کے مہینے میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن سراسر غلط ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی بات چھوڑ دی جائے تو خود توریت کے اندر یہ چیز بخوبی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ گرمی کا مہینہ تھا، نہ کہ ٹھنڈی کے مہینہ۔ دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر نہیں ہے بلکہ گرمی کا کوئی مہینہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش منا رہی ہے تاریخ کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی نہ منانے کی، دوستو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جیسا کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہی میں سے ایک نبی
عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا تھے، نہ خدا تھے۔ کرسمس منانے کا بالکل واضح معنی یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ دوستو ہم میں سے کوئی شخص اگر اس چیز کو فالو کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، تو ہمارا بھی ماننا ہو سکتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ دوستو ہمارا عقیدہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔